کچھ دیر تک نائمہ اسی کیفیت میں رہی، پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ عصر سے مخاطب ہوئی، مگر جب میں انسانوں میں گواہی دینے کھڑی ہوں گی تو ان کے بھی بہت سے سوالات ہوں گے، وہی جو میرے تھے، کیونکہ وہ تو رسولوں کے زمانے میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ نائمہ کو یاد آ چکا تھا کہ اس کے ابتدائی 2 سوالوں کے جواب ابھی باقی ہیں۔ اس کی یہ بات اسی پس منظر میں تھی۔ عصر نے کہا، ہمارا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہے، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں اس سفر میں آگے بڑھنے سے قبل اپنے ابتدائی 2 سوالوں کے جواب بھی چاہیے۔ رسولوں کی داستان کے کئی اہم باب ابھی باقی ہیں۔ اس سفر کے آخری باب تک پہنچتے پہنچتے تمہارے وہ 2 ابتدائی سوال بالکل ختم ہو جاتے، لیکن اب تم یہی چاہتی ہو تو چلو پہلے ان سوالوں کے جواب ہو جائیں، اس سفر کو ہم یہیں سے دوبارہ شروع کر لیں گے۔ کیا تھے تمہارے سوال؟ نائمہ نے کہا، میرا پہلا سوال تھا کہ خدا ظلم پر خاموش کیوں رہتا ہے؟ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ظلم اور ناانصافی کی اجازت کیوں دی ہے؟ ہم یہ کیوں نہ مان لیں کہ خدا موجود ہی نہیں، جو ہے وہ اندھے بہرے مادے کی کارستانی ہے، یا پھر ہمارے ذہن کے توہمات اور خیالات؟ اور دوسرا سوال یہ تھا، عصر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، دوسرے کو رہنے دو، کیونکہ پہلے سوال کے جواب میں ہمیں واپس وقت میں پیچھے جانا ہوگا۔ مجھے تمہیں یہ سمجھانا ہوگا کہ عام انسانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بے شک مداخلت نہیں کرتے، مگر ایسا نہیں کہ ان کے علم میں کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے اب یہ دکھانا ہوگا کہ ان کی حکمت اور قدرت دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور ہاں، تمہیں فرشتوں کو بھی دیکھنے کا شوق تھا، چلو ایک ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں تمہارے سوال کا جواب بھی ہے اور فرشتوں کی کار فرمائی کو بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گی۔ یہ کہہ کر عصر نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور ان کا سفر ایک دفعہ پھر شروع ہو گیا۔ اس سفر کا اختتام پہاڑی سلسلے کی ایک چوٹی پر ہوا۔ یہ ایک انتہائی پرفضا مقام تھا۔ دور دور تک ایک سرسبز و شاداب میدانی علاقہ نظر آ رہا تھا، مگر کوئی انسانی بستی نظر نہیں آتی تھی۔ یہاں پہنچ کر عصر نائمہ سے مخاطب ہوا، ہم تمہارے باپ کے زمانے میں آ گئے ہیں۔ میرے والد شہزاد صاحب کے زمانے میں؟ نائمہ نے حیرت سے پوچھا تو عصر نے کہا، نہیں، تمہارے والد آدم علیہ السلام کے زمانے میں۔ پھر عصر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ذرا سامنے دیکھو۔ اس کے توجہ دلانے پر نائمہ نے اس سمت دیکھا۔ عصر کے ساتھ کی بنا پر اس کی نظروں میں ایسی صلاحیت آ چکی تھی کہ وہ بہت دور کے منظر کو بھی بآسانی اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے وہی موجود ہو۔ چند مرد اور عورتیں ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان آگے بڑھا، اس کے پاس ایک فربا دمبا تھا۔ اس نے اسے زمین پر لٹا کر ذبح کیا اور اس کا گوشت کچھ دور بلندی پر جا کر رکھ دیا۔ ایک دوسرا شخص بھی آگے بڑھا اور اس نے گوشت سے کچھ فاصلے پر تھوڑا سا اناج رکھ دیا۔ اس کے بعد سب لوگ آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ یکبیک آسمان سے ایک آگ سی ظاہر ہوئی اور تیزی کے ساتھ زمین کی طرف آئی۔ وہ آگ ان لوگوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نائمہ کو اندیشہ ہوا کہ شاید یہ آگ ان پر گر جائے، مگر یہ آگ انسانوں اور اناج کو چھوڑ کر دمبے کے گوشت پر جا گری۔ سب لوگ خوشی میں چلانے لگے اور لپک کر اسی نوجوان کو مبارکباد دینے لگے جس نے گوشت رکھا تھا۔ یہ نوجوان خوشی اور مسرت سے نہال تھا۔ نائمہ نے دیکھا کہ دوسرا والا شخص الگ کھڑا ہوا ہے۔ اسی لمحے نائمہ یہ دیکھ کر چونک گئی کہ ایک انتہائی موٹا اور تیز رفتار سانپ اس تنہا نوجوان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا کر عصر سے بولی، یہ تو بہت بڑا سانپ ہے، اس نوجوان کو کاٹ لے گا۔ ہاں، یہ اسے کاٹ لے گا، عصر نے اطمینان سے جواب دیا۔ اسی اثنا میں سانپ نے نوجوان کو کاٹ کھایا۔ نائمہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، مگر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ سانپ کے کاٹنے سے نوجوان کو کچھ نہیں ہوا، البتہ اس کے چہرے پر غیظ و غضب کے اثرات نمودار ہو گئے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، مگر اس کی آواز نائمہ کے کانوں میں گونجی، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ سانپ آہستہ آہستہ دور چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان پیر پٹکتا ہوا ایک سمت چلا گیا۔ نائمہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے عصر کی طرف دیکھا۔ عصر نے ایک دفعہ پھر اس کا ہاتھ تھاما، مگر اس دفعہ وہ پہاڑ پر آگے بڑھنے کے بجائے نیچے اترنا شروع ہو گیا۔ راستے میں وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو نائمہ،
یہ لوگ اس لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان ایک مسئلے کا حل ڈھونڈے۔ ان دونوں کی شادی 2 لڑکیوں سے ہونی ہے، مگر جس لڑکی کی شادی قانون کے مطابق حابیل سے ہونی چاہیے، قابیل بھی اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جھگڑا بڑھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ حابیل اور قابیل دونوں اپنی نظر اللہ کے حضور پیش کریں۔ وہ جس کی قربانی قبول کریں گے، آسمان سے آگ اتر کر اسی کی نظر کو بھسم کر دے گی۔ تم نے ابھی یہی منظر دیکھا ہے، آگ حابیل کی نظر پر گری، اللہ کی مرضی واضح ہو گئی۔ نائمہ نے پوچھا، اور وہ سانپ کیسا تھا؟ عصر نے بتایا، وہ تم لوگوں کا ازلی دشمن ابلیس تھا۔ تم نے اس کو ایک تمثیلی شکل میں دیکھا ہے۔ جب کوئی برا خیال ذہن میں آتا ہے تو دراصل یہی سانپ اور اس کی اولاد میں سے کوئی شیطان انسان کو کاٹتا ہے۔ اس سانپ نے قابیل کو کاٹ لیا اور اپنا زہر قابیل کے اندر انڈیل دیا۔ یہ زہر غصے اور نفرت کی شکل میں اس کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اچھا، نائمہ نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا۔ تو عصر نے کہا، اتنی حیران نہ ہو، یہ سانپ تم لوگوں کو بھی آئے دن کاٹتا رہتا ہے۔ تم انسانوں کے دلوں میں جتنے منفی جذبات ہوتے ہیں، یہ اسی سانپ اور اس کی آل و اولاد کے ڈسنے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ نائمہ کے پاس عصر کی بات کے جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے عصر کے ساتھ آگے بڑھتی رہی۔ ان کے چلتے وقت دن اور پہر قدرے ہلکی رفتار سے ویسے ہی بدلتے رہے۔ تھوڑی دیر میں وہ نیچے اتر گئے۔ عصر نے کہا، آؤ پہلے قابیل کے گھر چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک جھونپڑی کی طرف بڑھا اور نائمہ کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہو گیا۔ قابیل کی بیوی ادرا اپنی کلائی آنکھوں پر رکھے خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ سو رہی ہے یا اپنے شوہر کے غصے سے بچنے کے لیے سونے کا بہانہ کر رہی ہے، جو اس کے قریب زمین پر پاؤں پٹکتا ہوا ٹہل رہا تھا۔ یہ حضرت ہوا کے بطن سے جنم لینے والا آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا قابیل تھا۔ غصے کے مارے اس کی شکل بگڑی ہوئی تھی، اس کے سینے میں حسد اور کینے کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا، اس چرواہے کو یہ عزت بھی ملنی تھی؟ بڑا میں ہوں، حق بھی زیادہ میرا ہی بنتا ہے، مگر ابا کے بعد اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی۔ وہ ہے کیا؟ جانوروں کے پیچھے بھاگنے والا ایک معمولی چرواہا؟ یہ اللہ کا انصاف نہیں ہے۔ اسے بہتر عورت دی اور مجھے یہ آخری بات کہتے ہوئے قابیل نے آنکھیں موندے لیٹی ہوئی ادرا کی طرف دیکھا۔ ادرا جو کافی دیر سے خاموشی کے ساتھ سب کچھ سن رہی تھی، اس جملے پر خاموش نہ رہ سکی۔ کلائی آنکھوں سے ہٹا کر اس نے گردن گھمائی اور قابیل کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، اللہ کو الزام کیوں دیتے ہو؟ غور کرو کہ قربانی کے موقع پر تم کیا لائے تھے۔ حابیل نے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے اپنے ریوڑ کا بہترین جانور ذبح کیا، یوں نظر قبول ہونے کا پتہ چلنے سے پہلے ہی اپنا نقصان کر لیا اور پھر اس کا سارا گوشت نظر میں پیش کر دیا۔ اور تم بہت ہوشیار بن رہے تھے کہ قربانی پیش کرنے کے بجائے ذرا سا اناج رکھ دیا۔ آگ نے جلا دیا تو اس کے بدلے ایک حسین عورت مل جائے گی، ورنہ اناج تو جلنے سے بچ ہی جائے گا۔ ادرا نے کمال خوبصورتی سے قابیل کی نیت کا پول کھول دیا۔ قابیل پر سچائی کا یہ بیان بہت گراں گزرا۔ وہ غصے سے چلایا، تو کیا سارا اناج لے جاتا؟ آگ نے آسمان سے اتر کر جلا ہی دینا تھا۔ سن رہی ہے اے احمق عورت؟ جو کچھ بھی میں لے کر جاتا، چاہے سارا اناج لے جاتا، آگ نے آسمان سے اتر کر اسے جلا ہی دینا تھا۔ یہی کہا تھا ابا نے، اور ہوا بھی یہی۔ پھر وہ دانت پیستا ہوا بولا، میں بڑا تھا، قربانی میری قبول ہونی چاہیے تھی، مگر آگ نے اس کے جانور کو جلا دیا۔ کاش یہ آگ جانور کے بجائے حابیل کو جلا دیتی تو اصطلاح میری ہوتی، مگر اب تو تمہارے جیسی بد شکل اور بھدی عورت میرا مقدر ہے۔ ادرا نے کہا، میں بد شکل ہوں نہ بھدی ہوں، بات صرف یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں پر حسد کی پٹی بن چکی ہے۔ تم اپنے بھائی سے محبت کرنے کے بجائے اس سے جلتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ وہ بہت نیک، ہمدرد اور نرم مزاج ہے، ابا اماں کا زیادہ خیال کرتا ہے، خدا کا عبادت گزار بندہ ہے۔ اگر قانون یہ ہوتا کہ ازدہ کی شادی تم سے ہو اور میری حابیل سے، تو وہ خاموشی سے یہ فیصلہ قبول کر کے ساری زندگی ہنسی خوشی گزار دیتا، مگر خدا کے قانون کے مطابق میں تمہاری اور ازدہ اس کی بیوی بنی۔ تمہیں بھی قانون کو ماننا چاہیے، مگر تم ضد پر اتر آئے اور ازدہ سے شادی کا مطالبہ کر دیا۔ نظر کی ضرورت اسی لیے پیش آئی
مگر اس موقع پر بھی تم بخیل بن گئے، بدترین اناج اللہ کے حضور پیش کیا، اسی لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اصل مسئلہ دوسروں میں نہیں، تمہارے اندر ہے، خود کو ٹھیک کرو۔ تم مجھے اور ابا اور حابیل کو الزام دیتے دیتے اب اللہ کو الزام دینے لگے ہو۔ قابیل، تم شیطان کے پھندے میں پھنس چکے ہو، تم جانتے نہیں اس نے ابا اور اماں کے ساتھ کیا کیا تھا، کس طرح انہیں اللہ کی فرما برداری سے ہٹایا تھا۔ وہ تمہیں بھی خدا کا مجرم بنا کر دم لے گا۔ بند کرو یہ بکواس۔ قابیل غصے سے بے قابو ہو کر چلایا۔ اس پر واقعی شیطان سوار ہو چکا تھا، اس کی شکل بھی شیطان کی طرح مکروہ ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، میں اب اس فساد کی جڑ کو ختم کر کے ہی دم لوں گا۔ آگ نے حابیل کو جلا کر نہیں مارا تو کیا ہوا، میں اسے مار ڈالوں گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر قابیل نے ایک کونے میں پڑا کلہاڑا اٹھایا اور اپنی بات دہراتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ ادرا خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ عصر نے نائمہ کو ساتھ لیا اور قابیل کے پیچھے پیچھے باہر نکل آیا۔ وہ آگے تھا اور یہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ نائمہ معاملے کی سنگینی کو سمجھ چکی تھی، اس پر خوف کا عالم طاری تھا۔ وہ قابیل کی مکروہ شکل دیکھ کر ڈر چکی تھی اور اس کے ناپاک ارادوں سے خوفزدہ تھی۔ عصر ساتھ نہ ہوتا تو نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں عصر سے دریافت کیا، یہ کہاں جا رہا ہے؟ حابیل کو قتل کرنے، عصر نے قابیل کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ نائمہ نے دیکھا کہ قابیل تیز رفتاری کے ساتھ ایک پگڈنڈی کی طرف مڑ چکا ہے اور پورے عزم و ارادے سے کلہاڑی لہراتا ہوا آگے کی سمت بڑھ رہا ہے۔ نائمہ نے گھبرا کر عصر سے کہا، آپ اسے روکتے کیوں نہیں؟ عصر نے مسکرا کر کہا، یہ میرا کام نہیں ہے، میں صرف گواہ ہوں، کسی چیز میں مداخلت نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم اپنے مالک کے کسی حکم سے سرتابی کی مجال نہیں رکھتے، یہ کارنامہ صرف تم انسان ہی سر انجام دیتے ہو۔ نائمہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ وہ عصر کی آخری بات کی چبھن محسوس نہیں کر سکی۔ وہ دونوں قابیل کے پیچھے چلے جا رہے تھے، نائمہ ذرا پیچھے تھی اور عصر آگے۔ یہ دیکھ کر عصر نے ہاتھ پیچھے کر کے نائمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے برابر لے آیا۔ عصر نے جیسے ہی نائمہ کا ہاتھ تھاما، نائمہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ قابیل تنہا پگڈنڈی پر نہیں چل رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ویسے ہی 2 ہیولے چل رہے ہیں جس طرح اس نے ابتدا میں عصر کو دیکھا تھا۔ عصر نے یہی دکھانے کے لیے نائمہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے خود وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ 2 فرشتے ہیں جو قابیل کے ساتھ رہتے ہیں۔ قابیل ظاہر ہے انہیں دیکھ نہیں سکتا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں ہے کہ حابیل کو قتل کیا جائے، وہ قابیل کو سوچنے کا ایک موقع اور دینا چاہتے ہیں، اس لیے دیکھو اب کیا ہوگا۔ چلتے چلتے قابیل ایک چھوٹی سی پہاڑی کے نیچے پہنچا۔ نائمہ نے دیکھا کہ اس جگہ پہنچتے ہی قابیل کے ساتھ چلنے والے ایک ہیولے نے اوپر کے سمت اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی پہاڑی سے ایک پتھر لڑکا اور قابیل پر آ گرا۔ یہ اتنی جلدی میں ہوا کہ قابیل کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس نے پتھر کی زد سے نکلنے کی کوشش کی مگر بے سود، وہ اس کی زد میں آ کر گر پڑا اور زخمی ہو گیا۔ اس کے منہ سے مغلظات کا ایک طوفان ابلنے لگا، وہ حابیل کو گالیاں دے رہا تھا۔ نائمہ نے دیکھا کہ بائیں ہاتھ کے ہیولے نے جو اس کے پاس ہی کھڑا تھا کچھ لکھنا شروع کر دیا ہے۔ عصر نے نائمہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کیا کچھ ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ قابیل کبھی اپنے بھائی کو قتل نہیں کر سکتا، وہ 1000 طریقوں سے اسے روک سکتے ہیں۔ نائمہ نے پوچھا، یہ ہیولہ کیا لکھ رہا ہے؟ عصر نے بتایا، یہ بائیں ہاتھ کا فرشتہ تھا جو اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ لکھ رہا تھا۔ جو منظر تم دیکھ رہی ہو، جو کچھ قابیل نے اپنی زبان سے کہا ہے وہ سب محفوظ کیا جا رہا ہے، کل قیامت کے دن یہ سب کچھ پیش کر دیا جائے گا۔ اسی دوران میں قابیل اٹھا اور بمشکل تمام خود کو سنبھالتا ہوا واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ عصر نے کہا، یہ باز نہیں آئے گا، آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ یہ اپنے بھائی کو کیسے مارے گا۔ یہ کہہ کر عصر نائمہ کا ہاتھ تھامے تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ پہر اور دن اس کے ساتھ ساتھ بدلنے لگے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ان کا سفر دراصل وقت میں آگے کی سمت ہو رہا ہے۔ آخر کار وہ ایک اور خوبصورت جگہ جا پہنچے۔ نائمہ نے دور سے دیکھ لیا، ایک مرد اور عورت ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عصر نے تعارف کراتے ہوئے کہا،
ہم کئی دن بعد کا منظر دیکھ رہے ہیں. یہ حابیل اور اس کی بیوی ہے اور وہ دیکھو دور سے قابیل آ رہا ہے. نائمہ نے دیکھا کہ کافی دور سے قابیل آ رہا ہے جبکہ حابیل اور اس کی بیوی ازدا قابیل کی آمد سے بے خبر تھے. ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان کے وجود کو نرمی سے چھو کر گزر رہے تھے. وہ دونوں درخت کے تنے سے ٹیک لگائے محو اور بے خود بیٹھے تھے. چار سو پھیلے گھاس کے میدان میں ان کے جانور چرتے پھر رہے تھے مگر حابیل کی توجہ اپنے ریوڑ پر کم اور ازدا کی طرف زیادہ تھی. وہ محویت کے ساتھ ازدا کو دیکھ رہا تھا. بیچ بیچ میں وہ نظر اٹھا کر اپنی بھیڑ بکریوں پر بھی نگاہ دوڑا لیتا. ازدا نے کہا تم مجھے دیکھنا چھوڑو اور اپنے جانوروں کی فکر کرو، کہیں کوئی بھیڑیا انہیں مار نہ کھائے. ازدا کی اس بات سے حابیل کی محویت میں کوئی فرق نہ آیا. ازدا کی آنکھوں میں اندیشوں کے سائے لہرانے لگے. اس نے کہا بھیڑیے سے زیادہ مجھے قابیل کا خوف ہے. اس نے قربانی کے بعد کیا کہا تھا کہ وہ تمہیں مار ڈالے گا. حابیل نے کہا تم فکر نہ کرو، قابیل میرا بھائی ہے، وہ ناراض ہے مگر تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. ازدا نے کہا نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ادرا مجھے بتا رہی تھی کہ اس کے ارادے اچھے نہیں. تم اپنی حفاظت کا کوئی بندوبست کرو حابیل. حابیل نے کہا میں کیا کروں؟ اگر وہ مجھے مارنے کے منصوبے بنا رہا ہے تو کیا میں بھی اسے مارنے کا منصوبہ بناؤں؟ وہ اگر مجھے مارے گا تو اس گناہ کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا، اپنے گناہ کا بوجھ، اور قیامت تک قتل ہونے والے ہر انسان کے قتل کا بار بھی وہی اٹھائے گا. ازدا نے کہا ایسا مت کہو، مجھے جدائی سے بہت ڈر لگتا ہے حابیل. میں تمہیں بہت چاہتی ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں مگر کچھ نہیں ہوگا. حابیل نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اس دنیا میں بھی اور ہمیشہ رہنے والی دنیا میں بھی. ازدا نے پوچھا وہ دنیا کب شروع ہوگی؟ جواب ملا وہ دنیا موت کے بعد شروع ہوگی. ازدا نے کہا وعدہ کرو تم وہاں بھی میرے ساتھ رہو گے. اس پر حابیل نے ہنستے ہوئے کہا وعدہ، پکا وعدہ، لیکن یہ بتاؤ کہ اس دنیا میں جینے کے لیے کچھ کھانے کو لائی ہو؟ ازدا نے کہا ارے یاد آیا، اماں نے کہا تھا کہ آج کھانا وہ دیں گی، تم یہیں بیٹھو، میں اماں سے کھانا لے کر آتی ہوں. یہ کہتی ہوئی وہ تیزی سے کھڑی ہوئی. جلدی سے آ جانا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. یہ کہتے ہوئے حابیل اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا. کچھ دیر میں وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. اب حابیل کے بیٹھے رہنے کا کوئی جواز نہ تھا. وہ شادی سے قبل دن بھر بکریوں کے پیچھے بھاگتا، ان کی رکھوالی کرتا تھا، مگر شادی کے بعد جب ازدا اس کے ساتھ ہوتی تو وہ سب بھول کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتا. ازدا کے جاتے ہی اسے اپنے ریوڑ کی فکر ہوئی. وہ کھڑا ہی ہوا تھا کہ کسی نے زور سے اسے دھکا دیا. وہ لڑکھڑا کر گر پڑا. حملہ آور نے زور سے ایک لات اس کے پیٹ پر ماری. وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھا. اس نے چندیائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا مارنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بھائی قابیل تھا. قابیل کے ہاتھ میں ایک کلہاڑا تھا. اس کے منہ سے بے اختیار نکلا بھائی. جواب ملا بھائی نہیں، دشمن، دشمن جاں، میں تجھے مار کر اپنی ذلت کا بدلہ لوں گا. حابیل بولا مجھے مار کر تم بچ نہیں سکو گے. قابیل نے کہا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا. حابیل نے کہا کیا خدا سے بھی بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو؟ قابیل نے کہا میں خدا کا نام بھی نہیں سننا چاہتا، اس نے تم کو مجھ پر ترجیح دی. حابیل نے کہا نہیں، ایسا نہیں، تم نے اپنے نفس، اپنی خواہش اور شیطان کو خدا پر ترجیح دی ہے. اللہ سے ڈرو اور باز آ جاؤ، وگرنہ اس دنیا میں تم بھاگ بھی جاؤ تب بھی قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. قابیل بولا کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی حساب نہیں ہوگا، زندگی اسی دنیا کی ہے اور اس میں اب تجھے میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ کہتے ہوئے قابیل نے پوری قوت سے کلہاڑا لہرایا اور اگلے لمحے زمین حابیل کے خون سے رنگین ہونے لگی. قابیل بھاگتا ہوا دور چلا گیا. حابیل کی چیخ بلند ہوئی تو دور جاتی ازدا لوٹ کر بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی. اسے خون میں لت پت دیکھ کر وہ چیخیں مار مار کر رونے لگی. وہ رو رہی تھی اور اللہ سے انصاف کی دہائی دے رہی تھی. اس کا منہ آسمان کی طرف تھا مگر وہاں مکمل خاموشی طاری تھی. یہ سارا واقعہ نائمہ کے سامنے پیش آیا. نائمہ جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس کی آنکھوں کے سامنے انسانیت کا پہلا قتل ہو چکا تھا. ایک معصوم، بے گناہ اور نیک انسان ظالمانہ طریقے پر مار دیا گیا تھا. وہ اسے روک نہیں سکی.
جو روک سکتا تھا اس نے بھی نہیں روکا۔ استا کی چیخوں نے نائمہ کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے اپنی بے بسی کا شدید احساس ہوا، ساتھ ہی اس میں زبردست غصہ پیدا ہوا اور اس نے عصر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم نے اسے کیوں نہیں روکا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں نہیں روکا؟ یہ تو کوئی انصاف نہیں ہوا، یہ سر تا سر ظلم ہے۔ عصر نے کہا، نائمہ جذباتی مت بنو، تم دیکھ چکی ہو کہ یہاں ہر طرف فرشتے موجود ہیں، وہ جب چاہیں اللہ کے حکم پر کچھ بھی ہونے سے روک سکتے ہیں، مگر وہ مداخلت کرتے رہیں گے تو پھر انسانوں کی آزادی ختم ہو جائے گی، پھر کسی مجرم کو جرم کی سزا ملے گی، نہ کسی کو صبر کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اللہ کی خاموشی کا مطلب اس کی بے بسی اور کمزوری نہیں، یہ امتحان ہے، اس میں ایسا ہی ہوگا، مگر یہاں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، مگر وہ تمہاری نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ اب میں تمہیں وہ دکھاتا ہوں۔ عصر نے نائمہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس کا ہاتھ تھاما اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ پہر اور ایام مناظر کے ساتھ تبدیل ہوتے رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر عصر رک گیا، وقت بھی ٹھہر گیا۔ نائمہ نے دیکھا کہ ایک بہت چھوٹی سی بستی تھی جس میں گنتی کے چند کچے گھر بنے تھے۔ ایک گھر میں عصر نائمہ کو لے کر داخل ہو گیا۔ یہاں ایک چارپائی پر ایک بہت بوڑھا شخص اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ ارد گرد چند لوگ کھڑے تھے۔ نائمہ نے عصر کی طرف دیکھا تو اس نے جواب دیا، یہ قابیل ہے، موت کے دروازے پر بے بسی سے پڑا قابیل۔ تم نے کہا تھا کہ یہاں انصاف نہیں ہوتا، یہ دیکھو اللہ کا انصاف اب شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مجرم کو پکڑنے کی جلدی نہیں کرتے، ان کا ہر مجرم وقت کی رو میں بہتا ہوا خود ان کی عدالت تک آ جاتا ہے۔ اب موت کے ساتھ ہی قابیل کی سزا شروع ہوگی، اس طرح کہ قیامت کے دن تک جو قتل بھی ہوگا اس کا گناہ کا ایک حصہ قابیل کے نام لکھا جائے گا، جبکہ حابیل کو قتل کرنے کا جرم الگ ہے، اسے بدترین عذاب دیا جائے گا۔ ذرا غور سے دیکھو کیا ہو رہا ہے، مگر دل ذرا بڑا رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے عصر نے نائمہ کا ہاتھ پھر ہاتھوں میں لے لیا، جس کے ساتھ نائمہ کی بینائی نے وہ دیکھنا شروع کر دیا جو کسی اور کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس جھونپڑی میں عذاب کے انتہائی خوفناک فرشتے موجود تھے۔ نائمہ نے اپنے خیالوں میں بھی اس طرح کی خوفناک مخلوق کا تصور نہیں کیا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی نائمہ کے بدن میں تھر تھری چھوٹ گئی۔ عذاب کے یہ فرشتے ملک الموت کے منتظر تھے۔ چند ہی لمحوں میں ملک الموت اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایسی ہیبت اور غصہ تھا کہ نائمہ کی خراب حالت اور خراب ہو گئی۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا۔ عصر نے اسے سہارا دیا اور باہر لے آیا۔